کیونکہ وہ الیکٹریشین ہے نا ہمارے گھر جو آتا ہے، وہ نا بی بی جی کو میسج کرتا ہے، یہ بات میں نے بتا دی سر جی کو۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیوں ملاقات کراتے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ جیل میں یا سینٹرل جیل میں بند ہوں؟ میں میری ملاقات پہ آپ ہیں، آپ کہیں ان سے ملواتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ میں نا سر جی کی باتیں ان کو بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سی نیوز کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا ہوسٹ یاسین لک۔ آج ہم ہمارے معاشرتی مسائل کے حوالے سے، ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے ایک اہم پہلو پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ روزمرہ کے معمولات میں ہمیں ایک گھر میں کام کاج کے لیے کام والی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کام والی نہ صرف ہمارے گھر کے کام کاج کرتی ہے، بلکہ ہمارے گھر کی دیگر صفائیاں، کھانا پینا، برتن، جھاڑو سب کچھ کر کے ایک معمولی سی تنخواہ پہ یہ تمام ڈیوٹیاں سر انجام دیتی ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو کے ڈمی میوزیم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسی شگفتہ۔ ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، آئیے جانتے ہیں ان کے کردار کے بارے میں یہ کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیوں ملاقات کراتے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ جیل میں یا سینٹرل جیل میں بند ہوں؟ میں میری ملاقات پہ آپ ہیں، آپ کہیں ان سے ملواتے ہیں؟ جی میں سوری، ہم ناظرین سے ملواتے ہیں شگفتہ ماسی۔ یہ آپ نے کون سا کام شروع؟ آپ تو بڑے شرفا لوگ تھے، آپ لوگوں کو خواتین سے ملوانا شروع کر دیا۔ دیکھیں، آپ ہمارے معاشرے کا ایک اہم کردار ہیں، آپ کی جو مسائل ہیں ہم اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں، یہ محبت ہے آپ کی کہ آپ نے مجھے اپنے سین نیوز میں بلوایا ہے۔ جی ورنہ میرے تو گھر والے مجھے گھر نہیں بلواتے ہیں، میں خام خواہ رول اپ کر دوں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے؟ جی کی ہے میں نے۔ کہاں تک پڑھی آپ؟ میں بس پونے 10 تک پڑھی ہوں۔ کیا مطلب؟ بھئی آپ اسے انڈر میٹرک کہتے ہیں نا، میں نے میٹرک کلیئر نہیں کیا نا، تو پونے 10 ہی ہوا نا۔ تو وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ گھروں میں یہ کام کرنے کے لیے اور انتہائی معمولی تنخواہ پہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے راضی؟ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے میرے گھر میں، کسی چیز کی پرابلم تو ہے نہیں، نہ کھانے کی نہ پینے کی۔ میرے گھر میں ذاتی ڈنڈے والا پنکھا بھی ہے، چھت والا پنکھا بھی ہے، یعنی پولسٹر فین بھی ہے اور سیلنگ فین بھی ہے نا، ہر چیز گھر میں۔ میرے 9 چرپائی ہیں، جی 9 کھیس ہیں، 9 چرپائی ہیں، 9 ہی تکیے ہیں۔ کوئی مہمان آ جائے تو پڑوسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، شوقیہ کام کرتی ہوں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ بچے تو نہیں ہیں، خاوند ہی ہے صرف۔ شادی شدہ خاوند؟ کتنا سوا شادی کو؟ شادی کو ہو گئے بس یہی کوئی 6.25 سال۔ تو خاوند آپ کا کماتا نہیں ہے؟ بڑی کوشش کی ہے کمانے کی اس نے، نہیں ہوئے بچے۔ روزگار کا سلسلہ، ذرائع آمدن کا خاوند کا ہے اس بارے میں؟ جی یہ جو گرمیوں میں آم ایک آتے ہیں نا سیزن مینگو کا، تو انہوں نے آموں کی گٹھلیاں اکٹھی کرنی ہیں، تو وہ گھر میں ڈھیر لگ گیا نا، تو مکھیوں کی وجہ سے میں نے کہا اٹھا اور لے جو، بڑی مہنگی بکتی ہے نا، اور سردیوں میں وہ دیسی گرم انڈے کر کے بیچتے ہیں، حالانکہ فارمی ہوتے ہیں، تو بس اس وجہ سے نا ان کا یہ کاروبار بھی ڈیڈ فلاپ جا رہا ہے۔ آپ ایک ٹائم میں کتنے گھروں میں کام کرتی ہیں؟ بس یہی کوئی 2.5 گھروں میں۔ 2.5 سے کیا مراد ہے؟ مطلب ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ہلکا سا جا کے میں نے ایک آملیٹ بنانا ہوتا ہے اور 1.5 پراٹھا بنا کے ان کو دے کر چلا جانا ہوتا ہے۔ 2 گھر میرے مستقل ہیں۔ ایک گھر سے تقریباً ایوریج آپ کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ ٹوٹل کیلکولیٹر ایک گھر سے بس یہ کیلکولیٹر نکالنا پڑے گا، وہ ہر چیز کے نا علیحدہ انہوں نے لگائی ہوئی سیلری میری۔ برتن کے 150 روپے ہیں اور کپڑے دھونے کے 600 روپے ہیں۔ اس طریقے سے ایک گھر میں اندازہ میرے خیال میں تقریباً 7,000 روپے دیتے ہیں مجھے۔ 7,000 میں آپ کا گزر بسر ہو جاتا ہے؟ نہیں، گزرنے کو تو میرا سارا خاندان گزر گیا، بسر یوں ہی ہوتا ہے کہ اوپر سے ذرا پھٹی چھٹی لگ جاتی ہے۔ آپ کے کام میں اوپر سے آمدن اور اوپر کی پھٹی آپ کے کام میں کہاں سے آئی؟ بالکل لگتی ہے۔ وہ کیسے؟ مجبوریاں سنا کر، رو کر، بی بی جی سے بھی مروڑی کر لی اور سر جی سے بھی۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے ان کو کہہ دیا میری امی کی طبیعت خراب ہے، حالانکہ امی تو میری 2010 میں انتقال کر گئی۔ اور اس طرح یہ چیپ حرکتیں کر کے آپ کتنا لے لیتے مہینے کا؟ بھائی بس یہی کوئی 55,000 روپے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ 55,000 روپیہ آپ یہ مجبوریاں سنا کے اکٹھا کر لیتی ہیں؟ بھائی مجبوری سے نہ سناؤں تو یہ 7,000 روپے جو سیلری ہے یہ بھی نہ دیں۔
انہوں کہنا اتنے تو پیسے آپ کے گھر کی جو مالکن ہے اس کو نہیں پتا کہ یار اتنی زیادہ مجبوریاں اور اتنے جھوٹ، ایک سے دوسرا جھوٹ تو ویسے ہی پکڑا جاتا ہے، وہ کیا وجہ کہ آپ کے ساتھ اتنی ہمدردی کر کے آپ کو اتنے پیسے دیتی ہیں، آئے روز دیتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ میں نا سر جی کی باتیں ان کو بتاتی ہوں۔ اچھا، چغل خوری بھی کرتی ہیں؟ یہ چغل خوری، ہندو خوری، کھانا خوری۔ وہ کیسے چغل، ان کے ہسبینڈ کی باتیں کیا بتاتی ہوں؟ وہ میں نے ان کو بتا رکھا ہے نا، وہ جو تیسرے گھر والی ہے نا، جو ہماری پڑوسن جو ہے، وہ ان کو کالج چھوڑ کر جاتے ہیں تاکہ اس کے پیسے بچ جائیں۔ میں نے کہا جی کوئی بیچ میں نا دال میں کالا ہے، تو بس انہوں نے کہا آپ بس جاسوسی کیا کرو، اس لیے وہ 1000-2000 روپے ہفتے میں مجھے دے دیتی ہیں، اس طریقے سے میری سیلری بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، تو جو ان کے ہسبینڈ ہیں پھر وہ تو آپ سے بڑے نالاں ہوں گے، وہ تو آپ کو رکھنے کے حق میں نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں رکھیں گے؟ کیوں؟ ہم اپنی بیوی جی سے زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جوتا میں نے پالش کرنا ہے، کپڑے میں نے اس طریقے، کھانے کو تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ کیا کھانا نہیں پکاتی تو پھر آپ کرتی کیا؟ میں ہاتھ ہی ایسے رکھتی ہوں کہ خبردار ہاتھ پال کو ہاتھ نہیں لگانا، اس لیے کھانا تو بناتی نہیں ہوں۔ ویسے میں ان کا خیال رکھتی ہوں کیونکہ وہ الیکٹریشین ہے نا ہمارے گھر جو آتا ہے، وہ نا بیوی جی کو میسج کرتا ہے، یہ بات میں نے بتا دی سر جی کو، اس لیے کہتے تم اس پہ ذرا آنکھ رکھا کرو۔ اچھا، ادھر سے بھی جھاڑی لگ جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک طرف آپ خاوند کی باتیں چغل خوری بیوی کو کر کے جی اس سے پیسے بٹورتی ہیں، جی دوسری طرف بیوی کی آپ جو باتیں ہیں وہ خاوند کو کر کے آپ ان سے پیسے بٹورتی ہیں۔ جی، ان دونوں کے درمیان میں آپ قیدوں کا کردار ادا کرتی ہیں؟ ہرگز نہیں، کہہ دو تو لنگڑا تھا، چل بھی نہیں سکتا، میں تو گھر سے رکشے پہ آتی ہوں۔ رکشے پہ آتی ہیں؟ نہیں، گھر سے تو میں ویڈا پہ آتی ہوں، یہاں چوک پہ اتر جاتی ہوں، تو یہاں سے ایک رکشے والے کہتے ہیں ذرا بھائی مجھے وہاں اتار دینا، تو بیوی جی سے کرایہ لے لیتی ہوں۔ رکشے کا کرایہ بیوی جی کتنا دیتی ہیں روزہ آپ؟ وہ کہتی ہیں بھی جلدی آ جا کرو، کام کافی ہوتا ہے نا، صبح سر جی نے جانا ہوتا ہے آفس بھی، بس پھر وہ جلدی کے چکر میں نا وہ مجھے رکشے کرایہ 200-150 جتنا بھی میں کہہ دوں۔ اچھا، ویسے تو میں 20 روپے میں آ جاتی ہوں، یہ جو آتی ویڈا 20 روپے میں ہے، ان سے رکشے کا کرایہ 200 چارج کر لیتی اس طریقے سے سیلری بڑھ جاتی ہے۔ جیسے سرکاری ملازمین ہیں نا، بڑے بڑے جو افسر ہوتے ہیں جی، ان کو نا گاڑیوں کے پٹرول کے پیسے بھی ملتے ہیں، بجلی بھی ان کی فری ہے، گاڑی بھی ان کی فری میں، 2 گن مین بھی انہوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھ لو میں نے گن مین بھی میرے یہی ہیں، پٹرول بھی میرے یہی ہیں، گاڑی بھی میری، سب کچھ تو یہ دیتے ہیں۔ تو آپ کا یہ جو بن ٹھن کی یہ ڈریسنگ ہوتی ہے یہ کام والی لگتی نہیں ہے؟ میں کام والی میں کیا چاہتے ہیں آپ بھائی؟ وہ جو دیکھیں غریب فیملی سے تعلق ہوتا ہے، آپ کے ڈریسنگ یہ سے بناؤ یہ سنگار۔ بیوی جی نے دیا تھا مجھے سوٹ، مجھے کہتی تھی عید پہ پہن لینا، پھر اس ایسے تو میرے پاس کئی ہیں، میں روز ہی کہتی ہوں آج ہماری عید ہے، آج ہماری شادی ہے، آج میں نے وہاں برتھ ڈے پہ جانا ہے، اس لیے نہیں، بیوی جی اپنے ہی کپڑے مجھے دیتی ہیں۔ آپ آتے ہوئے اپنا فائل رجسٹر اور آپ نے اس طرح اٹھایا ہوتا ہے جیسے آپ کسی اسکول کی پرنسپل ہوں؟ وہ اس لیے میں نے فائلیں رکھی ہوئی ہیں نا کہ لوگ مجھے لفٹ بھی دے دیتے ہیں، میں بھلے انہیں نہ لفٹ دوں لیکن وہ مجھے کہتے ہیں آئے میں آپ کو اگلے چوک پہ اتار دوں، اس لیے میں ان کو کہتی ہوں۔ آپ کی یہ پہلی شادی ہے؟ صرف پہلی شادی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ آپ کہہ رہی ہیں پہلی شادی؟ ہاں، جو آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ نے آپ کی شہرت بھی کوئی محلے میں اچھی نہیں ہے، یہ شادی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پہلی نہیں ہے۔ جب میرا خامد مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، میری طرف رجوع ہی نہیں کرتے، کبھی اسے اپنی بیوی سمجھے نہیں، تو بچے صوفے میں سے پیدا ہوں گے؟ یہ تو میاں بیوی کا پیار ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو پھر اس میں سے بچے ہوں گے نا۔ آپ صبح گھر سے نکلتی ہیں، شام کو عشاء کے ٹائم گھر جاتی ہیں، رات کے اندھیرے میں، خامد کو آپ ٹائم نہیں دیتی تو خامد آپ سے کیوں محبت کرے گا؟ رات بھر تو گرمی ہوتی ہے نا، اندھے ہیں ان کو، اندھیرے میں بیوی نظر نہیں آتی۔ آپ تھکاوٹ کا بہانہ کر کے اس کو کھانا تک نہیں دیتی، پانی تک نہیں دیتی کہ میں تھکی ہوں سارا دن کام کر کے؟ یہ بچا ہوا کھانا یہاں سے لے کے جاتی ہوں، فریج میں جتنے بھی کور میں پڑے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ خود اٹھا کے کھا رہا ہوتا ہے، آپ تو نہیں دیتی؟ وہ تھتھا ہے، یہ ٹنڈا ہے، وہ اٹھا کے کھا نہیں سکتا، میں ان کی کماتی ہوں، وہ کون سا کام پہ، تو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرا یہ بتائیں، آپ کسی بھی کوٹھی پہ، آپ کے بارے میں سنا یہ ہے کسی گھر کسی مکان پہ آپ 4 سے 6 ماہ سے زیادہ نہیں گزار سکتی، وہ آپ کو نکال دیتے ہیں مختلف الزامات لگا کے سنگین قسم کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میری ڈیمانڈ ہے، وہ نکالیں گے تو کسی اور کوٹھی پہ جاؤں گی نا میں۔ ہوتا ہے نا جیسے 10% بڑھایا جاتا ہے سالانہ، تو میں نے ان سے مکی ہوئی ہے کہ میرے 10% چھمانہ بنائیں، 6 ماہ کے بعد بڑھائیں، وہ نہیں بڑھاتے میں چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔
آپ خود چھوڑتی ہیں وہ جو چوری کے الزامات یہ چیزیں، یہ اس کا سچ ہے؟ یہ تو جو مرضی کہہ لیں، بڑے سے بڑے وزیر اعظم کو لوگ کہہ دیتے ہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں، فراڈی ہیں، میں تو پھر ایک گھر میں کام کرنے والی ہوں۔ آپ گھر میں چوری نہیں کرتی؟ نہیں، چوری گھر میں سے نہیں کرتی، چپ کر کے کرتی ہوں۔ کہاں سے کرتی ہیں؟ فریج میں سے، فریج میں؟ آٹے کے ڈرم میں سے انڈے اٹھا لیے، گھی کا آدھا پیکٹ چھپا لیا، 2 پیاز اٹھا لیے، 3 آلو اٹھا لیے، گھر کا سرکل یوں بھی چلا سکتے ہیں۔ اس کو چوری کہتے ہیں؟ اس کو تو بس گزارا کہتے ہیں۔ ایک طرف آپ 50 سے 60 ہزار روپے ماہانہ کماتی وہ تو میں نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، میں نے اپنی امی کے گھر بھی تو دینے ہوتے ہیں نا پیسے۔ پھر آپ ڈیزرونگ تو نہ ہوئی، آپ تو لبادہ اڑا ہوا ہے، آپ نے تو لبادہ اڑا ہوا ہے اس لوٹ مار کرنے کا کام والے کی آڑ میں۔ ہر شخص ایسا کر رہا ہے، میں نے کون سا لبادہ اڑا ہوا ہے بھائی؟ اوپر میں نے گیدڑ کی کھال پہنی ہوئی ہے۔ ویسے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ان حقداروں کا حق مارتی ہیں، یہ کریکٹر آپ حقدار ہیں تو میں آپ کو بھی پہنچا دیا کروں گی۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو گھروں میں کام کرنے کی خواتین کو ضرورت ہے، آپ جیسی خواتین ان کی راہ میں رکاوٹ ہیں، آپ ان کا حق مارتی ہیں۔ آپ مجھے لسٹ بنا دیں، میں ان کو بھی پہنچا دیا کروں گی جہاں جہاں سے جو کچھ بھی ملے گا۔ اس 2 نمبری کے علاوہ بھی آپ کو بہتر کام بھی کر سکتی ہیں، پازیٹیو انداز میں بھی کر سکتی ہیں۔ موت کا کنواں چلا لیا کروں، کیا مطلب؟ اور کیا کروں؟ نیگیٹو باتیں کرتی ہیں آپ؟ یہ نیگیٹو باتیں ہیں بھائی؟ مجھے بتائیں، کسی بھی شاپ پر چلے جائیں، کسی بھی دکان پہ چلے جائیں، وہاں عشق شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں، آپ کا چلنا پھرنا گھروں میں کام کریں گے تو ہماری عزت محفوظ رہ سکتی ہے۔ ڈریس اپنی حرکتیں صحیح رکھیں تو کوئی آپ کو اس قسم کی میرے ڈریس کیا ہوا؟ میرے ڈریس کو بتائیے گا ذرا آپ۔ میں اب وہ باتیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا جو کچھ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ میں کروں بات تو کر سکتے ہیں پیار سے۔ نہیں، رہنے دیجیے۔ نہیں، تھوڑی سی تو بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس قسم کی خواتین جو کہ ہمارے گھروں میں کام والی کی صورت میں بن کے داخل ہوتی ہیں، وہ نہ صرف ہمارے گھروں میں مسائل پیدا کرتی ہیں، وہ ہماری ہیلپ آؤٹ کرنے کی بجائے وہ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے، چوری، دیگر واقعات کا سبب بنتی ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ ہمیں ڈیزرونگ لوگوں کو ہیلپ کے لیے اپنے گھر میں کام، دیگر معاملات کے لیے ان کو اسسٹ کے طور پر رکھنا چاہیے، لیکن یہ جو غیر مستحق لوگ ہیں، جنہوں نے مستحق افراد کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے گھروں میں گھس کر کرائم کرتے ہیں، جیل سازیاں کرتے ہیں، پیسے بٹورنے کے لیے ہر حربے استعمال کر دیتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔